تو آج کا موضوع ہے اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا اور تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی متقی ہے۔ جہاں تک سورۃ آل عمران کی اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا۔ تو تقوی کیا ہے؟ سلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے حسن بصری، اکرمہ، قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ہی ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اور تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ انسان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا، کیونکہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں، اس کا اپنا حال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ تو گویا مرتے دم تک، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے تاکہ جب انسان مرے تو پھر اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے، کیونکہ جس طرح کی انسان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی، اور جس طرح کی موت ہوگی اسی حال پر انسان اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو موت آتی ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کریں اور حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے مادے واو قاف یا سے ہے۔ اصل میں یہ تھا وقوہ، لیکن پھر یہ تقوی ہوا، جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا۔ تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے۔ عربی میں تقوی کا معنی ہے الصیانہ، الحذر، الحمایہ اور الحفظ۔ تو صاحب لسان العرب کہتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں خود کو عیبوں سے بچانا اور بچاؤ اور احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا، یعنی شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے، یعنی انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن متقی انسان گناہ پر اصرار نہیں کرتا، غلطی ہونے پر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ عز و جل سے ڈرنا، وحی الہی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا اور موت کی تیاری کرنا، اور یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بچاؤ ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ۔ اور پھر یہ کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے، اور یہی تعریف احسان کی بھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
تقوی کی مختلف شرعی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات کہتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ پس اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض سلف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسے کام بھی نہ چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں، اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ۔ تم مباح چیزیں بھی اس لیے چھوڑ دو کہ ممنوع سے بچ جاؤ۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، یعنی نقصان دینے والی اور خصوصاً آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، لغو کام۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو، یعنی دل میں شک ڈالنے والی اور کھٹکنے والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ابی ابن کعب نے کہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمٹ کر، کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا، یہی تقوی ہے، یعنی گویا دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، اس میں انسان کے لیے اٹریکشنز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان ایسی تمام چیزوں میں الجھنے کی بجائے، ان تمام امور میں پڑنے کی بجائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں، وہ بچتے سنبھلتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا رہے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں تقوی تمام کا تمام اس آیت میں جمع ہے، اور وہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے اور سرکشی سے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔